اس لیے میں وان ہوں۔ کل عمران خان صاحب کی جو رہائی ہوئی ہے اس پہ ممکنہ طور پر ان کے جو مخالفین کے بیانات آئے ہیں وہ بالکل یعنی ایک توہین آمیز اور عدلیہ کی تضحیک میں لتھڑے ہوئے، یعنی جس وقت ان کی مرضی کے فیصلے عدلیہ سے آتے ہیں تو یہ بڑی تعریفیں اور پھر آزاد عدلیہ اور مطلب اس طرح کی جو بھی تعریفیں ہوتی ہیں وہ ان کے منہ سے یہ رطب اللسان ہو جاتے ہیں، اور جو ہی ان کے مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو یہ جناب پھر تنقید اور اداروں پر پریشر اور یہ ساری چیزیں ان کی ایک دم سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اور باقی جماعتوں کا بھی تقریباً یہی حال ہے۔ اب کسی کی تعریف یہاں پہ کوئی ایسا قابل تعریف کوئی جماعت ہے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے جو اونچے عہدوں پر جو فائز رہے ہیں لوگ، کم از کم ان کے منہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا زیب نہیں دیتی چاہیے کہ بڑی احتیاط کے ساتھ اگر گفتگو کی جائے اداروں کے بارے میں۔ سابقہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کا جو بیان آیا ہے کہ جی عدلیہ نے جو ہے ایک دفعہ پھر لاڈلے کو جو ہے وہ نواز دیا ٹویٹ پہ، بلکہ ان کو ایک ٹویٹ انہوں نے کیا اور پھر کافی تنقید بھی کی انہوں نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب چیزیں جو ہیں اس حد تک نفرت انگیز صورتحال اختیار کر گئی ہیں کہ جی آپ اتنے بڑے عہدے پر فائز رہے ہوں، آپ اچھی طرح سے چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہوں، اور گزشتہ کنڈکٹ جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، یعنی ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا جو گزشتہ دنوں کی جو آپ دیکھ لیں جو بھی چیزیں انہوں نے کی، یا پھر اس سے پیچھے چلے جائیں آپ، وہ جج دلاور صاحب تھے، ان کا جو کنڈکٹ رہا ہے، یعنی انہوں نے اتنی جلدی میں جو ہے وہ انہوں نے سزا بھی سنا دی ایک ملزم کو، یعنی اپنی صفائی کا موقع نہیں دیا گواہان پیش کرنے کی، یعنی انہوں نے یعنی بیک جنبش قلم جو ہے وہ اس کو منع کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں جس طریقے سے، تو اس میں اب کچھ جو ہے ہمیں نظر آتی ہیں، کچھ نظر نہیں بھی آ رہی ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جیسے وہ ایک محاورہ بھی ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ اس کے بعد جس طریقے سے جو پکڑ دکڑ ملک کے طول و عرض میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کارکنوں کی ہو رہی ہے، تو وہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے پورے اس نظام کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، جس نے جو جرم کیا ہوا ہے اس کو بالکل اس کے لیے پکڑنا چاہیے، جو جس نے جتنا جرم کیا ہے اتنا اس پر دفعات بھی اتنے ہی لگنے چاہیے، نہ یہ مطلب اس طرح نہیں ہو کہ جرم تو آپ نے ایک چھوٹا سا کیا ہوا ہو اور کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ پہ جو ہیں وہ دفعات بھی اس طرح کی لگا دیے جائیں کہ آپ تمام عمر جو ہے وہ پھر آپ حوالاتوں سے باہر ہی نہ نکل سکیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو یہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے پی ایم ایل این کے ورکر ہیں، جتنے پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں، یا باقی جتنے لوگ بھی ہیں۔ تو انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ صورتحال کچھ اس طرح کا رنگ اختیار کرتی جا رہی ہے کہ آپ کے سامنے ہے جو گزشتہ جو جتنے لوگ بھی تھے جنہوں نے پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر لی، تو ان کے تمام گناہ بھی دھل گئے، ان کے کیسز بھی معاف ہو گئے، وہ چاہے پرویز خٹک ہو، چاہے علیم خان ہو، چاہے کتنے، یعنی آپ نام لے سکتے ہیں کتنے لوگوں کے کہ جنہوں نے علیحدگی اختیار کی، چیئرمین عمران خان کو برا بھلا کہا، تو ان کو تو بالکل معافیاں مل گئیں۔ تو اب اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انصاف کا سسٹم جو ہے وہ عدلیہ پر موقوف نہیں ہے، یعنی یہ فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں کہ کس کو معاف کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے۔ ہاں، اگر یہ ہوتا کہ جی ٹھیک ہے، جو جن لوگوں نے اعلان طلبی کیا پی ٹی آئی سے،
اگر کیسز ان کے خلاف بھی ہوتے، وہ بھی اگر کسی جرم میں وہ شریک تھے، یا اگر کہیں پر بھی ان کا کوئی ملوث ہونا اگر ثابت ہو رہا تھا، تو ان کو بھی کٹہرے میں لایا جاتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک عام آدمی کو نظر آ رہی ہیں، یہ چیزیں بالکل پریشان کن ہیں۔ جو ہمارا انصاف کا جو سسٹم ہے، جو ہمارا عدلیہ کا جو رول ہے، اس میں گو کہ عدلیہ نے اچھا رول بھی ادا کیا ہے کہیں پر، یعنی ہم کیوں اس طرح کی بات کریں، اب خان صاحب کو یعنی انہوں نے ریلیف بھی دیے ہیں جہاں پہ ریلیف بن رہا تھا، لیکن ایک جانبداری بھی نظر آ رہی تھی کہ اب جو عدالتیں ہیں وہ اس طریقے سے اگر مسلسل جو ہے وہ جانبداریاں دکھاتی چلی جائیں گی، یا کچھ اس طرح کی جو صورتحال جو چھوٹے ورکرز ہیں ان کے لیے، اب خان صاحب تو چلیں وہ لیڈر ہیں، ان کے حوالے سے جو چیزیں بھی ہو رہی ہیں، ان کے پاس وکلاء بھی ہے، وکلاء کی ایک ٹیم بھی ہے، یہ بڑے اعلیٰ اور اونچے پائے کے لوگ ہیں جو ان کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اب نچلے درجے کے جو ہمارے جو ورکر ہیں پی ٹی آئی کے، ہمارے وہ بھی پاکستانی ہیں، کوئی انڈیا سے وہ بھی نہیں آئے ہوئے، تو ان کے ساتھ جو جو مسائل ہیں، یا جو گراؤنڈ لیول پہ اب کم و بیش 10-11 ہزار سے زیادہ لوگ گرفتار ہیں، تو ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ تہذیب یافتہ قوموں کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح ٹھیک جنہوں نے جرم کیا ہے بالکل ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، لیکن انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ تو یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس سے عام آدمی کو جو ایک پیغام مل رہا ہے، وہ پیغام یہ مل رہا ہے کہ جی جو بڑا جو مجرم ہے، بڑا جو ملزم ہے، چاہے وہ جو کچھ بھی کرے، وہ قانون کے نظام سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو نچلا طبقہ ہے، جو ہمیشہ سے پستا چلا ہے، تو ان کے ساتھ نہ کوئی کھڑا ہوگا، نہ پھر ان کا کوئی پرسان حال ہوگا، نہ ریاست ان کی کسی مسئلے میں جو ہے ان کی مدد کو آئے گی۔ تو پھر بددلی جو ہے وہ ایک نچلے لیول پر ایک بددلی پھیل رہی ہے، ایک نفرت جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے لوگوں میں۔ تو پھر گزشتہ جتنا بھی میں نے آپ کے ساتھ جو میں نے انٹریکٹ کیا ہے، اسی طرح پھر دوبارہ آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ سب مل کر کوئی ایسا کوئی سسٹم بنانے کے لیے کوئی درخواست کریں۔ ہم عوام کی سنتا کون ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش ہی کرتے ہیں کہ کوئی گزارش، کوئی ایسا فورم ہو جس پہ ہم ان ارباب اختیار سے گزارش کریں کہ یہ نفرتیں جو ہیں یہ پروان چڑھنی شروع ہو رہی ہیں، اور ان نفرتوں میں جو ہے وہ دشمن کے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ادارے جو ہیں وہ پہلے سے ہی جو مفلوج ہیں، تو اب اس حد تک اب اگر لوگوں کی نفرتوں کا وہ جو ہے وہ مزید لوگوں کی نفرتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تو پاکستان میں جو ہے وہ پھر انارکی پھیلے گی۔ ایک ہی ادارہ ہے، مطلب جو ہمارا سیکورٹی کا جو ادارہ ہے، جو ہماری فوج ہے، یعنی ہمارے لیے اتنی ضروری، یعنی اس کا وجود اتنا ضروری ہے کہ جتنا پاکستان کا وجود ہے، کیونکہ وہ سیکورٹی کے ادارے ہیں، وہ ہماری سرحدوں پہ رکھوالی کرتے ہیں، ہماری نگہبانی کرتے ہیں۔ ان کے خلاف اگر آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو ایک زہر آلود قسم کا ایک پروپیگنڈا جاری ہے، جس میں اپنے بھی شامل ہیں اور پرائے بھی شامل ہیں، اور انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے، ان اداروں سے بھی گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنے لوگوں کو گلے لگائیں، اپنے لوگوں سے اگر غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ نرمی برتیں، ان کو معافی کے مواقع دیں، اور جو مسائل ہیں وہ جو ہیں ان پر قابو پائے، یعنی وہی پیار، وہی جو ہے امید جو ہے ہمیں جو ہمارے اپنے سیکورٹی اداروں سے تھی، یعنی جب میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، اب کی بھی بات کر رہا ہوں، کہ جب بھی کہیں فوج کی گاڑیاں گزرتی تھیں تو دل میں ایک جذبہ ایک امڑ آتا تھا، پھر ان کو سلیوٹ کئی بار ہم نے کیے ہیں،
تو اب وہی ادارے ہیں جو ہیں وہ کچھ لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے جو ہے اب سوشل میڈیا پہ انتہائی ایک غلیظ ایک 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 جو ہے مہم جو ہے کہہ لیں جو بھی کہہ لیں اسے، تو ہم اس مہم کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے جو ہے یہ اگر کچھ اس طرح کے کوئی جذبات ان کے ہیں تو خدا کے لیے کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم اپنے پورے ادارے کو جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی بدنام نہیں کر سکتے۔ اگر گزشتہ ادوار میں کچھ لوگ جو ہیں ان سے اگر کچھ چیزیں ایسی سرزد ہوئی بھی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس سے جو ہے وہ سارے ادارے کو ہم بدنام کریں۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم اپنے سیکورٹی کے اداروں کو جتنا ممکن ہو سکے ان کو اس غلیظ پروپیگنڈے سے بچائیں، اور ارباب اختیار سے انتہائی دست بستہ جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اس ملک کو کچھ اس طرح کی پٹڑی پر ڈالیں، کچھ اس طریقے سے چلائیں کہ جتنے بھی ہمارے سیاسی اکابرین ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کے وہ ملک چلائیں گے تو پھر ہی ملک چلے گا۔ یہ کسی ایک جماعت کی بس کی بات اب رہی نہیں ہے۔ اور خان صاحب سے بھی ایک گزارش ہے کہ وہ بھی کوئی نرمی والا کوئی رویہ اختیار کریں۔ ان کو ملک کی اکثریت جو ہے ان کے ساتھ ہے، ان کو چاہتے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، تو اور مجھے امید بھی ہے کہ جتنا عرصہ وہ جیل میں ابھی رہے ہیں یا اور بھی جتنا عرصہ رہیں گے تو ان کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچنے کا کوئی نہ کوئی موقع ضرور ملا ہوگا جس پہ وہ سوچیں گے، اور ان سے ہم گزارش دوبارہ کرتے ہیں کہ دوبارہ سوچیں کہ جو چیزیں جو ہیں وہ ان کے جو چاہنے والے ہیں، سب جو ہم پیار کرنے والے ہیں انہیں، تو ان کو ایک ایسا میسج دیں جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں یا جو بھی ہمارے مختلف جتنے بھی ہمارا جو ملک ہے وہ انہیں بہت پیار کرتا ہے۔ ہمارے اداروں کے علاوہ ہم نہیں چل سکتے۔ خان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی کوئی نرمی والا کوئی پیغام وہاں سے جیل سے جاری کریں تاکہ اللہ کرے کہ کوئی ایسا کنسنسس ڈیولپ ہو کہ یہ سارے لوگ مل کر بیٹھیں اور اس ملک کو کسی ایک ڈگر پر لے کے چلیں۔ میری یہ باتیں آپ کو اگر اچھی لگی ہوں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔